گڈ مارننگ ایوری میں عطا کیا اور اس کلام کے ساتھ میں آج سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے تو وہ اپنی مصیبت میں خدا سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے۔ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ آمین۔ سایہ خدا کے خادم کو خدا کے کلام کو ویلکم کرتے ہیں۔ ہم دعا کریں، توبہ کرے خدا میں واپس لوٹ آئے۔ جو توبہ کرتا ہے خدا سے برکت دیتا ہے۔ تمام لوگ جو دعا میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور ساتھ ہیں ان کے ساتھ مل کر توبہ کرتے ہیں۔ بخش گناہ سب میرے، مانگو فضل رحم کر، تو ہے ہوتے میرے، مانگو فضل رحم کر، تو ہے ہوتے میرے، فضل چنگی طرح تو دے میری کار صفائی، چنگی طرح دھو دے میری کار صفائی، میں نہ کر دوں پاک صاف، بخش دے سب بریائی، میں نہ کر دوں پاک صاف، بخش دے سب بریائی، فضل آمین۔ یقیناً ہم نے توبہ کی ہے، خدا نے ہمیں معاف کیا ہے، کیونکہ لکھا ہے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کر دو اس پر رحمت ہوگی۔ آمین۔ رب کی ہووے ثنا ہمیشہ، رب کی ہووے ثنا، رب کی ہووے ثنا ہمیشہ، رب کی ہووے ثنا، کاموں میں وہ کیسا قادر، کاموں میں وہ کیسا قادر، اس کی قدرت بتا، ہاللویا، اس کی قدرت بتا، ہمیشہ رب کی ہووے ثنا، رب کی ہووے ثنا، ہمیشہ رب کی ہووے ثنا۔ آمین۔ جو خدا کی سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا اور آفت سے نہ ڈر ہو کر اطمینان سے رہے گا۔ یہ ہم دعا کریں، جو کوئی خدا کے فرمائے کلام پر بھروسہ کرتا ہے وہ ہونے والے کاموں کے لیے خدا سے تعاون کرتا ہے۔ کلام ہمیں بائبل مقدس میں سے ملتا ہے، رویا خواب میں ملتا ہے، الہام میں ملتا ہے، آگاہی ملتی ہے۔ آگاہی خدا کا کلام ہے۔ ہم شفاعت کے لیے صبح اکٹھے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ جو شفاعت کرتے ہیں وہ شکایت نہیں کرتے۔ یہ عادت جو ہے اس کو شکر خدا کا چھوڑ دیا ہم نے۔ شفاعت کرنے والے ایک دوسرے کے حالات میں اترتے ہیں۔ یہوہ خدا مسیح یسوع میں تیرا شکر کرتے ہیں، تیرا ہی نام یا ہے۔ خداوند کی حمد کرو، آسمان پر سے خداوند کی حمد کرو، بلندیوں پر سے اس کی حمد کرو۔ یسوع مسیح نے ہمارا کفارہ دیا اور طریقے سے چھڑایا اور نجات دی، ہم سب کے لیے سب کچھ کیا، آگاہی سے رہائی اور بھلائی کے علم سے معمور کیا۔ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، اس کا کوئی ارادہ روک نہیں سکتا۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں
خدا نے میری مدد کی، خدا نے میری مدد کی، خدا آپ سب کچھ کرے گا، خدا آپ سب کچھ کرے گا، یہوہ میرا بادشاہ ہے، یہوہ میرا بادشاہ ہے، خدا زور دے گا، خدا طاقت دے، خدا قوت دے گا، پورا جلال خدا باپ، خدا بیٹے کو روح کو اس کو ملے، خدا سب کچھ ضرورت کے مطابق مسیح کی خاطر مہیا کر دے، اسی کو وسیلے خدا تیرے حضور آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دعا میں سنجیدہ ہونے کا فضل دے، جو دعا میں سنجیدہ ہوتے ہیں خدا ان کے لیے متحرک ہوتا ہے۔ جب دعا کریں گے روح القدس کے تعلق ہوں گے تو روح متوجہ ہوگا، کلام خدا کے خیالات روح القدس کے ذریعے سے آتے ہیں، یہ مقام ہے جہاں آپ یسوع مسیح کے وسیلے خدا سے ملتے ہیں۔ میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں اور مل کر گیت گائیں، خدا باپ کے لیے تخت تیار کریں، سارا جلال خدا کو پیش کریں، ہلیلویہ گاؤ، خدا کے ارادے مضبوط ہو جاؤ۔ آئیے ہم ناصرہ کے ساتھ مل کر، کیترین کے ساتھ مل کر ہلیلویہ کورس گائیں گے، کیونکہ ہلیلویہ جو گاتے ہیں اس سال کا نعرہ ہے، یہ ہلیلویہ گاؤ، ہلیلویہ فتح کا نعرہ ہے، ہلیلویہ یقین کا نعرہ ہے، ہلیلویہ امید کا نعرہ ہے، ہلیلویہ حلیمی کا نعرہ ہے۔ ہلیلویا 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 ہلیلویا۔ Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، آمین۔ رحم کا خدا، رحم کا موجود آواز کٹ رہی ہے، آواز کٹ رہی ہے، موجود ہے۔ رحم کا ہاللویا ہاللویا۔ آمین۔ ہم دعا کریں، اے یہوہ خدا، سننے سیکھنے والے لوگوں کا ذہن کھول، تاکہ رشتے ناتوں میں جو برکت ہے بائبل مقدس کے طریقے سے حاصل کر سکیں، دوسروں کا احترام کریں، تلخ مجازی اور نفرت، بے دلی اور خوف سے نجات پائیں، زبان کی پاکیزگی حاصل کریں، پیغامات کے ذریعے جو خدا کا ایمان ملتا ہے اس کی قدر کریں، اس کی ہدایت کے مطابق چلیں، ایک دوسرے کو دعا کا ماحول دیں،
تمام بیٹیوں پر رحم کار سمجھ دے، بیٹیوں پر رحم کار اور سمجھ دے، بیٹوں پر رحم کار اور سمجھ دے، پوتوں پر، پوتیوں، نواسے نواسیوں پر رحم کر دے۔ اے خدا جو بالغ ہوں زندگی میں اچھے رشتے مہیا کر دے۔ اے خدا جو بھی رشتے دار ملے ہیں، اے خدا ان کے ہونٹ، زبان، ماتھے پاک ہوں، غیر معبودوں کی پرستش عبادت کرنے والے نہ ہوں، خدا کی پرستش کرنے والے ہوں۔ تو میری فکر کرتا ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ اے خدا اس روحانی رفاقت کی نئی عمارت کو بنانے والوں کو برکت دے۔ ہم دعا کرتے ہیں مہربان یہوہ خدا روحانی رفاقت کی نئی عمارت بنانے والوں کو برکت دے، تاکہ 24 گھنٹے دعا بلا وقفہ بلا ناگہ دعا خدمت کا رجحان لوگ پائیں، اور زمین کو دعا سے بھر دیں اپنے نام کے لیے شہر مہیا کر، تاکہ لوگ اور شہر تیرے نام سے کہلائیں، تیرا جلال ظاہر ہو۔ 24 گھنٹے چین پریر میں شامل لوگوں کو اضافی برکت دے، برکت قائم رہے۔ اس مقصد کے لیے دعا کریں، اس بوجھ کو خدا بھی اٹھا لے۔ ہم یہ جان کر اس چیز کا اقرار کرتے ہیں ہماری مدد کا۔ ہم سب پر رحم کر، اے خدا ہم پہ رحم کر، اے مسیح ہم پہ رحم کر، اے خدا ہم پہ رحم کر، نسلی لعنتوں کو ہمارے خون سے دور کر دے۔ موجودہ پشت کو آنے والی پشتوں کے لیے دعا کرتے ہیں، مجھ پہ رحم کر، اے خدا مجھ پہ رحم کر، کیونکہ میری جان تیری پناہ لیتی ہے۔ میں تیرے پروں کے سائے میں پناہ لوں گا، جب تک یہ ہفتے گزر نہ جائے۔ میں خدا تعالیٰ سے فریاد کروں گا، خدا سے جو میرے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ بے سمجھی اور جلد بازی کی عادت کو اور ہر بری عادت کو دور کرنے کی سمجھ دے، ذہن کھول دے اور بے سمجھوں سے بچا۔ اور اس مقصد کے لیے دعا کریں، اے خدا ہماری دعا سن۔ خدا جو ہے نہایت مہربان خدا ہے، ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ بھائی جلال کے سارے کام کے لیے جو مکمل ہو گیا، تو تھوڑا رہتا ہے خدا اس میں بھی، گھر کا جو سامان اس میں بھی اٹھانے کے لیے بھی خدا خاص فضل بھی بخشتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ رحم کا روز کی حفاظت سلامتی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ تیریاں صفتاں دے گانے گیت کرنا شکر خدا۔ ربائی ہے چنگی ریت کرنا شکر خدا، تیریاں صفتاں دے گانے گیت کرنا شکر خدا، میرے ربائی ہے چنگی ریت کرنا شکر خدا، وڈے تے ویلے شفقت تیری، وڈے تے ویلے شفقت تیری، رات ویلے رحمت تیری، رات ویلے رحمت تیری، کریے یاد سدا تے کرنا شکر خدا، میرے ربائی ہے چنگی ریت کرنا شکر خدا۔ 10 تارا ایک ساز بنا کے، 10 تارا ایک ساز بنا کے، بربت خوش رنگ بجا کے، بربت خوش رنگ بجا کے، کریے یاد سدا تے کرنا شکر خدا، میرے ربائی ہے چنگی ریت کرنا شکر خدا، تیرے ہاتھ دیا کاراگریاں، تیرے ہاتھ دیا کاراگریاں، بھی خوشی دے ساز بجاواں، بھی خوشی دے ساز بجاواں، کریے یاد سدا تے کرنا
شکر خدا میرے رب آئے ہے چنگی ریت کرنا شکر خدا. آمین. آمین. آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ جو دعا ہے یہ طبیعت کے خلاف عمل ہے. زمینی حالات اور ماحول وقت طبیعت اجازت نہیں دیتی کہ انسان دعا کرے. اس لیے دعا کرنے سے پہلے سمجھ جانا چاہیے کہ دعا ضائع بھی ہو جاتی ہے اور دعا رک بھی جاتی ہے. دعا کا معیار ہے خدا کی مرضی کے مطابق دعا کرنا، خدا کی مرضی پوری کرنا. دعا ایک کام ہے، یہ روحانی کام ہے، اور اس کے لیے جو لوگ خدا کو پسند ہیں، لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں وہ خدا کو دیکھیں گے. مبارک ہے وہ جو رحم دل ہیں ان پر رحم کیا جائے گا. یسوع مسیح نے کہا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. روح تو مستعد ہے، جسم کمزور ہے. اس جسم کمزور ہے، اس کو قوت چاہیے، اور وہ قوت روح القدس کے ذریعے سے ملتی ہے. اکثر والا ہم پڑھتے ہیں اعمال پہلا باب 8 آتا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. یروشلم، سامریہ، بلکہ زمین کی انتہا تک تم میرے گواہ ٹھہرو گے. عزیزو، زمین پر کبھی بھی دعا کرنے کے لیے حالات سازگار نہیں ہوتے، مسائل رہتے ہی ہیں، لیکن ہم ایمان کے ساتھ ایمان کے میدان میں اترے ہوئے ہیں. سب ہم خدا پہ ایمان رکھتے ہیں. دعا کے ایمان کا عمل ہے جو دعا کرنے سے ہی مکمل ہوتا ہے. دعا ایک عملی کام ہے. دعا کا ایمان بنانا پڑتا ہے، خود ہی معاف کرنا پڑتا ہے، خود ہی معافی مانگنی پڑتی ہے، خود ہی رحم کرنا پڑتا ہے، اور نیک کام کرنا پڑتا ہے. دعا کا ایمان بنانا پڑتا ہے اور بنائے ہوئے ایمان پر قائم رہنا پڑتا ہے. ایمان کم بھی ہو جاتا ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے. جہاں شور زیادہ ہوگا ایمان کم ہو جائے گا، اور جہاں ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق ہوگا، اعتماد ہوگا، احترام ہوگا، محبت ہوگی، وہاں ایمان بڑھے گا. جس کا ایمان خدا پر ہے وہ نیکی کرتا ہے. نیکی کرنے والا خدا سے ہے. خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، بلکہ ہر قوم میں جو اس سے ڈرتا اور راست بازی کرتا ہے وہ اس کو پسند آتا ہے. جو دعا کرتا ہے وہ شکایت نہیں کرتا، جس سے کوئی شکایت ہو بھی اسے معاف کرتا ہے. اور جو رحم کرتا ہے اور معاف کرتا ہے اور انصاف کرتا ہے اور نیک کاموں میں مصروف رہتا ہے. نیک کام کرنے سے، طرز زندگی کے نمونے سے دوسروں کو اعتماد میں لیتا ہے جو دعا کرتا ہے. یسوع کی طرز زندگی، وہ نئے انسان تھے، رحم دل تھے، حلیم اور دل کے فروتن تھے. ان میں خدا کی محبت تھی. وہ خدا کی محبت تھے، وہ خدا تھے، خدا کی راہ جانتے تھے. مل کر بولیں گے، یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں. کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. باپ کے پاس جانے کے لیے ہدایت چاہیے. یوحنا کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل ہے 16 باب 13 آیت ہے. لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا. اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں
اس کی خبریں دے گا، وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ دعا کرنے کے لیے دعا کرنے کا طریقہ بتائے گا، دعا کے لیے صحیح جگہ، دعا کے لیے صحیح وقت اور بامقصد دعا کے لیے الفاظ دے گا۔ جیسے انہوں نے خود بھی جب شاگردوں نے دیکھا کہ یسوع مسیح بار بار دعا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا ہمیں بھی دعا کرنا سکھا، پھر انہوں نے اے ہمارے باپ کی دعا ان کو سکھائی۔ مسئلہ دعا کرنا نہیں ہے، مسئلہ ہے دعا کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اور دعا جو ہے خدا کی مرضی کے مطابق کرنا، تاکہ دعا ضائع نہ ہو، دعا رکے نہ، اس کا نتیجہ نکلے۔ عام لوگوں پر خدا کی روشنی چمکی، یعنی کلام میں لکھا ہے لوکا 2 باب میں، لوکا 2 باب ہے اور اس کی 9 آیت میں لکھا ہے عام سادہ سے لوگ تھے، لیکن رات کے وقت وہ اپنے بھیڑوں کی نگرانی کر رہے تھے، چرواہے تھے۔ نوعت کو دیکھیں گے جن پہ خدا ظاہر ہوا، لکھا اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خدا کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا۔ وہ نہایت ڈر گئے، مگر فرشتے نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی۔ عام سے لوگ تھے لیکن ان کو خوشی کی بشارت دی، خوشخبری دی، اور کہا کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑا میں لپٹا اور چرنے میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کے گروہ خدا کی حمد کرتی اور کہتی ظاہر ہوئی عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ خدا ان سے راضی ہے جن میں صلح ہے، اور زمینی حالات سے واقف ہے۔ کتنی نفرت ہے، غرور ہے، تعصب ہے، لیکن پوری کائنات کا مالک، کلام میں لکھا ہے ایوب نبی کہتے ہیں دیکھ خدا قادر ہے، کسی کو حقیر نہیں جانتا، وہ فہم کی قوت میں غالب ہے۔ دعا ایک عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ دعا برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ دعا میں خدا کا شکر کرنا چاہیے یا کرتے ہیں، خدا کے وعدوں کے مطابق دعا کرنی چاہیے، ایمان کے پیغام کے مطابق دعا کرنی چاہیے۔ ایمان کے پیغام سے کا مطلب ہے خواب میں، رویا میں، الہام میں جو رہنمائی ملتی ہے اس کے مطابق ہمیں خدا کا شکر کرنا چاہیے، یعنی جو کچھ خدا دکھاتا ہے یا جو کچھ ہم خدا سے سنتے ہیں اس کا شکر کرنا چاہیے۔ وہ دعا کا سننے والا خدا ہے۔ دعا ایک رابطہ ہے، اور رابطہ زندگی کا دوسرا نام ہے۔ دیکھے ہوئے سنے ہوئے کلام کے اثر میں رہنا، یعنی خواب، رویا، الہام، جو کچھ خدا نے دکھایا ہو یا جو کچھ خدا سے سنا ہو، وہ ایمان کا پیغام ہے جس میں آپ کے لیے ایک تحفہ جو ہے لپٹا ہوتا ہے، یعنی آپ کا معجزہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کیونکہ خدا ایک بار بولتا ہے بلکہ 2 بار، خواہ انسان اس کا خیال نہ کرے۔ خواب میں، رات کی رویا میں جب انسان گہری نیند سوتا ہے تو خدا اس کے کان کھولتا ہے، تعلیم پر مور لگاتا ہے۔ دعا میں خدا میں سمجھ دیتا ہے،
جو دعا کرتا ہے اپنا آپ خدا کے سپرد کرتا ہے، انسانی عقل سے نکل کر خدا کی عقل میں رہتا ہے۔ دعا ایک خدا سے رابطے کا ذریعہ ہے۔ کلام میں لکھا ہے پولس رسول کہتے ہیں خدا کی عقل کو کس نے جانا کہ اس کو تعلیم دے سکے، مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے، مسیح کی تعلیم کو فالو کرتے ہیں۔ دعا ایک عملی کام ہے جو کرنا ضروری ہے۔ خدا کا بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، خدا کا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا، خدا انصاف کرتا ہے۔ دعا کا ایمان یہ ہے کہ بدل جانا، شکایت نہ کرنا۔ لیکن عام حالت میں دیکھو دعا بھی کر رہے ہیں، شکایت بھی کرتے ہیں، عیب جوئی بھی کرتے ہیں، لیکن ایسی دعائیں خدا نہیں سنتا۔ خدا کے دکھائے ہوئے یا بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دعا کرنی چاہیے۔ دعا سے ہم اپنے معجزے کی طرف بڑھتے ہیں، پھر ہمیں ایمان کا پیغام ملتا ہے جس کے ذریعے سے معجزہ جو ہے اس میں سے خدا ظاہر ہوتا ہے، فرمائے کلام میں سے خدا ظاہر ہوتا ہے۔ معجزے سے پہلے معجزہ خدا دیتا ہے، دکھاتا ہے۔ دعا جو ایمان کے پیغام سے کی جاتی ہے اس میں دکھایا یا بتایا ہوا کلام ہے، اس دعا میں طاقت ہے۔ جیسے ایلیاہ نبی ساری تیاری کر کے کہتے ہیں یہ میں نے سب کچھ تیرے کہنے سے کیا ہے، اب اے خدا میری سن، اور آسمان سے آگ آ گئی۔ دعا جو ہے اس کے لیے سمجھ چاہیے، سمجھ کر دعا کرنی چاہیے۔ دعا ایک ہتھیار ہے اور ضرورت کے مطابق اس ہتھیار کو ہم کلام کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ہم پتھر یا لکڑی سے نہیں مارتے یا کام نہیں کرتے، بلکہ ہم خدا کا پاک کلام جو ہے وہ پڑھتے رہتے ہیں اور خدا ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ دعا ایک طاقت ہے، حفاظت ہے، ایمان کے پیغام میں یہ قوت موجود ہے۔ اس طریقے کو یا اس علم کو سیکھنا چاہیے۔ کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں، ایمان کے پیغام سے خدا درمیان میں ہے اور وہ خود ہی ہماری جنگ کرتا ہے، لڑتا ہے۔ دعا کا ایمان خدا کے وعدوں کے مطابق دعا مانگنا، ایمان کے مطابق دعا مانگنا چاہیے۔ اگر ہم پیغام کے مطابق دعا مانگتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ ہے حکم ماننے کا ایمان۔ جیسے خدا نے دکھایا، جیسے خدا نے کہا ویسے ہی جب ہم کرتے ہیں تو یہ حکم ماننے کا ایمان ہے۔ ایسا ایمان قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم پورے طور پر جان لیں کہ اس نے ہمارے لیے کیا کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور اس بات کا یقین کر لیں جو وہ کہتا ہے کہ میں کروں گا، وہ پورے ایمان سے مانگیں۔ جس نے وعدہ کیا ہے وہ خدا ہے، جیسا کہا گیا ہے ویسا ہی ہوگا۔ خدا جو ہے آج ہمیں چاہتا ہے کہ ہم دعا کے علم سے واقف ہوں۔ ہے یہ مشکل کام ہے کیونکہ اپنے اوپر کام کرنا پڑتا ہے کہ ہم کو عیب جوئی چھوڑنی ہے، شکایت چھوڑنی ہے، اور لکھا ہے کہ سچائی تمہیں آزاد کر دے گی۔ دو کام اکٹھے نہیں چل سکتے۔ ایوب کہتے ہیں بلکہ تو خوف کو برطرف کر کے خدا کے حضور بات کو زائل کرتا ہے۔ تیرا گناہ تیرے منہ کو سکھاتا ہے اور تو عیاروں کی زبان اختیار کرتا ہے، تیرے ہی ہونٹ تیرے خلاف گواہی دیتے ہیں اور تجھے ملزم ٹھہراتے نہ کہ میں۔ دعا بھی کرتے رہنا، برے الفاظ بھی بولتے رہنا تو دعا ضائع ہو جاتی ہے۔ ایسی دعا خدا نہیں سنتا۔ دعا رک بھی جاتی ہے۔ یہ حوالہ یاد دلاتے رہتے ہیں، پہلا پطرس اس کا 3 باب اس کی 7 آیت ہے، یہ خاوند کے لیے بولتے ہیں، اسی طرح پیچھے عورت کے لیے لکھا ہے۔ تم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہو، کہیں تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے، اتفاق نہیں کرتے، اعتماد نہیں کرتے، محبت نہیں رکھتے، بہتری نہیں چاہتے، ان کی دعا رک جاتی ہے۔ دعا ایک کام ہے
جس کو یہ دعا کرنے سے مکمل ہوتا ہے، لیکن اس کا معیار جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہونٹ اور زبان پاک ہونی چاہیے، پھر خدا دعا کا جواب دے گا۔ اس لیے ہم سکھاتے ہیں کہ سب دعائیں نہیں سنی جاتی، جو دعا سنی جاتی ہے ان لوگوں کی رویہ زبان صاف ہوتی ہے۔ دوسری تواریخ 6 باب میں لکھا ہے، آفتیں جیسے آج کل بھی پوری دنیا میں سر پہ چڑھی ہوئی ہیں، وبائیں آ رہی ہیں، بیماریاں ہیں، زلزلے ہیں، طرح طرح سے انسانوں کے لیے مشکل پیدا ہو رہی ہے۔ یہ کیوں سب کچھ ہوتا ہے؟ کیونکہ جتنے لوگ زیادہ بڑھائیں گے اتنی زیادہ آفتیں آئیں گی۔ گنتی کی کتاب میں 14 باب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ بڑھاتے ہیں، یہ بغاوت کرتے ہیں، میں ان کو وبا سے ماروں گا۔ ہمیں اچھے لفظ بولنے چاہیے ہر ایک کے لیے، جتنے لفظ اچھے ہوں گے اتنے حالات اچھے ہوں گے۔ میں پڑھنے لگا ہوں، لکھا ہے 6 باب ہے، دوسری تواریخ ہے، لکھا ہے اگر ملک میں کال ہو، اگر وبا ہو، اگر باد سموم یا گروئی، ٹڈی یا کملا ہو، اگر ان کے دشمن ان کے شہروں کے ملک میں ان کو گھیر لیں، غرض کیسی ہی بلا ہو، کیسا ہی روگ ہو، جو دعا اور شرمانہ جات کسی ایک شخص یا تیری ساری قوم اسرائیل کی طرف سے ہو، جن میں سے ہر شخص اپنے دکھ اور رنج کو جان کر اپنے ہاتھ اس گھر کی طرف پھیلائے، تو آسمان سے جو تیری سکونت گاہ ہے سن کر معاف کر دے۔ ہر شخص کو جس کے دل کو تو جانتا ہے، اس کی سب روش کے مطابق بدلہ دینا۔ پوری کائنات میں سارے لوگ خدا کا کنبہ ہیں، کوئی ہو، وہ کون ہے، لیکن جس کی روش ٹھیک ہوگی خدا اس کی دعا کو سنے گا۔ جس کی روش ٹھیک نہیں ہے اس کی دعا کو خدا نہیں سنے گا۔ لکھا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ انہوں نے چونکہ بہت مرتبہ تھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی اور خدمت کی۔ خدمت کسی عہدے کی محتاج نہیں ہے۔ بہت موقع ہے ہر ایک دوسرے شخص کی جب خدمت کرتا ہے تو در حقیقت وہ خدا کو جلال پیش کرتا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی کون ہے۔ جو خدمت کا موقع ملا ہے خدمت کرنی چاہیے۔ یسوع مسیح نے کہا، میں بھوکا تھا تو مجھے کھانا کھلایا، میں ننگا تھا تو مجھے کپڑا پہنایا، بیمار تھا تو نے میری عیادت کی ہے۔ نیکی جو ہے یہ نیکی کرنے والا خدا سے ہے۔ آئیے ہم اپنی زبان کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ بہت ضروری ہے، دعا تو کرنی ہے، سب لوگ دعا کرتے ہیں، لیکن یہ جاتی کدھر ہے یہ حالات بتاتے ہیں۔ اگر حالات اچھے نہیں ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ جو زبان ٹھیک نہیں ہے۔ جس کی زبان ٹھیک ہے اس کی دعا ٹھیک ہے، اور جس کے ایمان میں کلام ہے یعنی عمل ہے، پھر ایمان بھی ٹھیک ہے۔ جو روح کی ہدایت سے چلتے ہیں ان کی وہی خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ آئیے ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ جن لوگ کے بوجھ خدا نے اٹھا لیے ہیں، بھائی جلال پر رحم کر دیا ہے، اور اس طرح سے خدا ہم سب پر رحم کیا ہے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ میوش اور ان کی شادی کے لیے شکر کرتے ہیں، آج ان کی میدی شکر کرتے ہیں، برات ہے پھر شکر کرتے ہیں، اور پھر اس طرح سے جو ولیمہ اس کے لیے شکر کرتے ہیں۔ سارا جلال تیرے لیے خدا، تو بیٹیوں کو پیار کرتا ہے، بیٹیوں کی فکر کرتا ہے۔ اس شادی کے لیے خدا تو نے فرمایا کہ شادی خدا کا جلال ہے، اور ہم نے یہ دیکھا، تیرا شکر ہے۔ اس وقت اے خدا اپنے بندہ کامران پر، نیتا پر، ناصرہ پر رحم کر، اور اس طرح سے تمام لوگ جو دعا میں کھڑے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں دعا کے لیے، خدا جو بھی ان کی سمجھ میں آتا ہے گاہی بھی دیتے ہیں، ان کے لیے بھی شکر کرتے ہیں۔ تمام جو سپورٹ مین جو گیم کھیلتے ہیں ہم ان کے لیے شکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ان کے لیے
خدا نے میری مدد کی، خدا نے میری مدد کی، خدا اب سب کچھ کرے گا، خدا اب سب کچھ کرے گا، یہ ہو میرا بادشاہ، یہ ہو میرا بادشاہ۔ سارا جلال خدا باپ کا بالکل اس کو ملے۔ خدا تو نے فرمایا میں تجھے تعلیم دوں گا، اس راہ پہ تجھے چلنا گا، تجھے بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا، میں نظر تجھ پر ہوگی۔ روزگار جن کو چاہیے خدا رحم کر دے، بلاسی پہ رحم کر۔ لکھا ہے کلام ہے کہ تو پروردگار ہے اور تم خدا نے اپنے خدا کی عبادت کرنا، تو وہ تیرے روٹی پانی پر برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں۔ تیرے وعدے ہیں اور کلام ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ سو دعا کرتے خدا آج کے سارے سفر، ہوائی سفر ہیں، زمینی سفر ہیں، گھر ہیں، رازدانوں سے، چوروں سے، ڈاکوں سے، اے خدا ہر قسم کے حادثے نقصان سے بیٹے بیٹیوں کو محفوظ رکھنا، کوئی حادثہ پیش نہ آئے، سارا جلال تیرے لیے، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو۔ ہم نے اے خدا بیٹی جینی کے ذریعے سیکھا، صحیح جگہ پر صحیح وقت پر بامقصد دعا سے خاندان بچ جاتے ہیں۔ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، ہر دکھ تکلیف الزام بیماری کمزوری سے، نفرت سے، دشمنوں سے اور تعصب سے بچانا۔ سب کے لیے بھاری فضل چاہتے ہیں، نیکی چاہتے ہیں، رحم چاہتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں خاندان جو تم نے بنا دیے ہیں خاندان قائم رہے۔ خاور پر مونا پر رحم کر، اے خدا خدا سے خورم پر رحم، اس کی فیملی پر رحم، عمران پر رحم کر، سیامہ پر رحم کر، اے خدا سر سے سونو کو چھو، اور اے خدا سارا پر اس کی ماں پر رحم، ہم سب پر رحم کر، اے خدا اپنی بیٹی اے خدا عظمیٰ پر، سنیتا پر، ماگی پر، ہم سب پر رحم کر، جمیلہ پر رحم کر، مونیکا پر، ماج پر رحم۔ جو خواب سب نے دیکھے بھرا تو شکر کرتے ہیں، تو بوجھ ہے تو خدا دور کر دے، کیونکہ بوجھ تو اٹھا سکتا ہے۔ باری فضل چاہتے ہیں، نیکی چاہتے ہیں، دعا کرتے ہیں ہم سب کی زبان ہونٹ پاک رہیں، تاکہ آج کی ساری گفتگو جہاں جہاں ہم کرتے ہیں، جہاں جہاں بولتے ہیں، اور خاندانوں میں جو لفظ بولے جاتے ہیں، تاکہ حالات بہتر۔ باری فضل چاہتے ہیں، نیکی چاہتے ہیں، رحم چاہتے ہیں، سب کی یسوع کے نام سے آمین۔ اے ہمارے باپ، تجھے آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری زمین پر دی۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں، تمہارے قرض بخش، اور میں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے کیا کہ جو بادشاہی قدرت جلال ہمیشہ ہے۔ آ خدا اپنے بندہ سلیم پر، سلیم منظور پر اور چندہ پہ رحم کر، ہم سب پہ رحم کر۔ سلام مریم پر فضل خدا تیرے ساتھ ہے، تو اور تو مبارک کا پھل یسوع، اے مقدم علی خدا کی میں گنہگار کو آج سے دعا کر، اپنی موت کو جلال با بیٹا روح قدس کا ہو، جیسے ابتدا میں شگا میں ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، باوڑ پاک کی شک تب سے لے کے ہمیشہ خدا تمام عزیز لوگوں پر جو دعا میں ٹھہرے ہوتے ہیں، اور دوسروں کے لیے ان کے دلوں میں دعا ہے، اے خدا ان خدا سب کو شفا بخش اور دعا میں بالغ ہوں، تاکہ زمین پر اے خدا امن پیدا ہو۔ آمین۔ باپ اور بیٹا اور قدس نام سے آمین۔ ہم آپ کے لیے شکر کرتے ہیں کہ آپ صبح صبح اٹھتے ہیں، دعا میں ٹھہرتے ہیں، سنتے ہیں۔ یقیناً خدا ضرور کو بڑا کام کرنے والا ہے کہ آپ روز روز دعا میں آتے ہیں۔ سب کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں، آپ کا تھینک یو بولتے ہیں، تھینک یو۔ آمین۔ آمین۔ ہم خدا ان کی بڑی شکر گزاری کرتے ہیں، خدا کے خادم کے لیے، خدا کے کلام کے لیے، زندگی کے لیے، اور آپ سبوں کے لیے جو اس وقت میں خدا کے حضور میں موجود ہیں۔ سو خداوند آپ سبوں کے ساتھ ہو، اور ہم سبوں کے اوپر خدا کا فضل آج کے دن میں ٹھہرا رہے، سارے کاموں میں، اور اسی طرح ہم شام میں بھی خدا کے حضور میں اکٹھے ہوں گے، خدا کے نام کو مبارک کریں گے۔ تھینک یو۔